یہ 75 سال سے وہ پیلے گنبد والی مسجد دکھا کر جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے پاس معراج کے لیے جاتے تھے براق سواری پر، اس چیز کو دکھا کر ہمارے ذہنوں میں وہ چیز ذہن نشین کروا کر کہ یہ مسجد اقصی ہے، حالانکہ وہ مسجد اقصی تو ہے ہی نہیں، اور 75 سال سے بس یہی پڑھایا گیا ہے کہ فلسطینیوں پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ حقیقت بات تو یہ ہے کہ یہودیوں کا قبضہ فلسطینیوں پر نہیں ہے، ایسا وہ دن کبھی آئے گا بھی نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہودیوں کا قبضہ باقی اسلامی ممالک پر ہے، مثال کے طور پر ترکی، سعودی عربیہ، پاکستان اور اس کے علاوہ اور چھوٹے چھوٹے مسلم ممالک آ جاتے ہیں۔ اصل میں انہوں نے ہمیں غلام بنا دیا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں، ہمارے اوپر ایسے ایسے خنجر خنزیر بٹھا دیے ہیں کہ ہم خود کو آزاد سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ میں تو خود کو اس دن آزاد سمجھوں گا جب میرے ملک میں اللہ تعالیٰ کا نظام قائم ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کے حکم اور قانون کے مطابق اس ملک کو چلایا جائے گا۔ لیکن یہاں پر اللہ کا دین تو قائم نہیں ہے، تو پھر کس کی حکمرانی چل رہی ہے؟ یہودیوں کی حکمرانی چل رہی ہے، انہی کی مرضی سے جو ہوتا ہے اس ملک میں ہوتا ہے۔ حکمران بنتے ہیں تو انہی کی مرضی سے، جو کچھ آتا جاتا ہے تو انہی کی مرضی سے۔ ہمارے ملک میں فحاشیانہ پوسٹر لگتے ہیں تو وہ بھی انہی کی مرضی سے ہوتا ہے، سینما گھر بنتے ہیں تو انہی کی مرضی سے۔ ہمارے کھانے پینے سے لے کر بجلی کے بلوں تک ہر چیز کا سسٹم سارا انہی کے ہاتھ میں ہے، جب تک وہ نہ چاہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ ہم آزاد غلام ہیں، آزاد یہ کہ ہمارے ذہنوں سے دین کا تصور نکال دیا گیا ہے۔ آنے والی نسلیں دین کو پہچان نہیں پائیں گی کہ کیا ہم واقعی میں مسلمان تھے یا بس ہمارے ساتھ یہ ایک ٹیگ لگا آیا ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہیں۔ فلسطین کے لوگ ہم سے بہت توقع رکھتے ہیں، ہم پاکستان والوں سے، لیکن میں فلسطینیوں کو معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم آپ کے لیے صرف دعاؤں کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے اٹھتا ہے تو اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے، یا تو اس کو ختم کر دیا جاتا ہے کہ یہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے اٹھا کیوں ہے، اس کے اندر وہ فلسطینیوں کی محبت کیوں ہے، اسے ختم کر دیا جائے، اسے دلال دیوس بنا دیا جائے، اسے دنیاوی کام میں لگا دیا جائے، اسے دوسرے مسلمان کی پرواہ ہی تک نہ رہے۔ ان دنوں بہت سارے ایسے واقعات سامنے آ چکے ہیں کہ جن لوگوں نے فلسطین کے لیے آواز اٹھانا چاہی، جنہوں نے فلسطین میں جانا چاہا، انہیں ختم کروا دیا، انہیں ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ انہیں مدد فراہم کرنے کے لیے صرف انہوں نے سوچا کہ ہم فلسطین کو مدد فراہم کریں گے، انہیں ان کے عہدوں سے اٹھا دیا گیا کہ اس نے کیوں سوچا اس بارے میں، اور یہ کہ جانے والوں کو روک دیا گیا۔ یہ ظلم نہیں، ہمارے اوپر جابر ظالم اور خنزیر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہمارا جتنا بس چلتا ہے ہم فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں گے، کیونکہ ہم اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتے، وہاں کے پھول بچوں کو جنہیں بمپوں سے اڑا دیا جا رہا ہے، لیکن ہم پاکستان میں بیٹھ کر میکڈونلڈس کھا رہے ہیں، ڈومینوز کھا رہے ہیں، اور ایسے ایسے جو ان کی سپورٹ کے لیے، اسرائیل کی سپورٹ کے لیے جو ان کے پروڈکٹ ہیں ہم کھا رہے ہیں، اور اس سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے، اور جو اس کا فنڈ ملتا ہے وہ فلسطین میں جو فوجی اپنے بھیج رہی ہیں یہودی، تو ان کو وہ فنڈ بھیج رہے ہیں کہ یہ بھائی فنڈ آپ کھاؤ، یہ اس چیز سے نکل کر آیا ہے، اور آپ اب فلسطینیوں کا خون بہاؤ۔